This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں عظمت رفتہ اور عصر حاضر۔ پہلے ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہیں، اور ہماری جو عظمت رفتہ تھی اس کی بحالی کیسے ممکن ہے، ہم نے اپنا ورثہ کیسے کھویا اور اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری ارض پاکستان کی دو بہت بڑی علمی ادبی شخصیتیں موجود ہیں، جن میں میرے سامنے تشریف فرما ہیں انجینئر عبدالحکیم ملک۔ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے، اور آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا کام ہے۔ پیشے کے لحاظ سے آپ انجینئر رہے ہیں، لیکن آپ کی عربی، انگلش، اردو پر ایک پوری گرپ ہے، اور انہوں نے جو منشور قرآن کتاب لکھی ہے، قرآنی تعلیمات کا ایک مخزن ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کو بین الاقوامی سطح پر بہت شہرت ملی ہے۔ میں نے اس کتاب کے جو اولین صفحات ہیں ان کو دیکھا تو ان پر جامعہ ازہر کے رئیس جامعہ سے لے کر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور پیر کرم شاہ ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور بے شمار شخصیات ہیں جن کی تحریریں اس پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سیرت طیبہ پر ایک اٹلس قرآن کے حوالے سے اردو انگریزی میں بہت ہی خوبصورت علمی بنظر عمیق ایک کتاب جو ہے وہ مدون کی ہے، اور اس کے بعد ایک کتاب ہے اٹلس قرآن انبیاء و رسول علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور کلام اقبال میں عکس قرآن، یہ بھی آپ کی نہایت ہی علمی اور خوبصورت کتاب ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل سے چھپی ہے۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، یہ ہمارا سارا ورثہ جو ہے، یہ یعنی علم کے موتی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا، یعنی وہ تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور وہ یعنی علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا۔ آج ہم عظمت رفتہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں امیر البیان میر حسان الحیدری، ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہیں، عالم ہیں، قرآن کے، حدیث کے، عربی، فارسی، اردو، سندھی پر آپ کو گرپ حاصل ہے۔ سریکی زبان کے
یہ بابا سرائکی ہیں، سرائکی زبان کے بانیوں میں سے ہیں، اس میں بھی ان کا بہت بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم عظمت رفتہ اور عصر حاضر کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مکس نیوز چینل میں یہاں تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت نکالا۔ اور میر حسان الحیدری صاحب، آپ کا بھی بہت 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 شکریہ۔ میں آغاز کرتا ہوں جناب عبدالحکیم ملک صاحب، آپ تھوڑا سا، میں نے تو مختصر آپ کا نام بتا دیا، چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو تعارف بھی ذرا کرا دیں کہ آپ کا سفر جو ہے، یعنی پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں، ایک انجینئر ہو کر آپ نے نہایت ایک علمی کتاب لکھی، اور وہ بھی قرآن کا منشور، اور پھر اس کو انگریزی میں اور اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا، اور پوری دنیا نے آپ کو اپریشیٹ کیا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ میر حسان الحیدری صاحب جیسے بلند پایا جو ہیں معزز شخصیت موجود ہیں۔ میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے حوالے سے، جس کا میں جو ہے آج کل کام کر رہا ہوں پچھلے 30 سال سے، اس کے متعلق یہی ہے کہ میرا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے قرآن فہمی کی آسانی کی ترویج ان لوگوں کے لیے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ شوق تو بڑا ہے مگر عربی نہ آنے کی وجہ سے ہم رک گئے۔ تو بس یہی بات تھی جس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا، اور یہ سفر تو اس وقت شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب میں 1976 میں منسٹری آف ڈیفنس اینڈ سول ایویشن سعودی عربیہ میں سرکاری 5 سال کے پروٹوکول ڈیوٹی پر گیا، تو وہاں مجھے رب کریم نے رمین شریفین کی معطر اور پاک فضاؤں میں میری کیمسٹری تبدیل کر دی۔ وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے کیونکہ جانے سے پہلے انجینئرنگ کے علاوہ لا بھی کیا تھا، تو میں نے یہاں دیکھا تھا کہ یہ جو PELD ہر مہینے نکلتا ہے، اتنا رسالہ جو ہے وکلاء حضرات کا، جس میں کرائم وائز دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے فلاں فلاں جرم جو ہے اس کے کیا فیصلے آئے ہیں۔ جسٹس وائز دیکھیں تو جسٹس دوراب پٹیل، کیانی، ایس رحمان، کون کون سے فاضل جو ہیں ججز نے کیا فیصلے دیے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کورٹ وائز دیکھیں کہ پٹنہ، کلکتہ، مدراس، کراچی اور ان سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے کیا ہے، تو ہر مہینے وہ ایک مجلد صورت آ جاتی ہے جس سے یہ سارے وکلاء حضرات ہم 1 منٹ میں ٹریک کرتے ہیں کہ ایسا کیس لا کہاں سے ڈھونڈیں۔ تو کیونکہ میں یہاں پریکٹس تو میں نے شروع نہیں کی تھی، مگر میرے دماغ میں یہ ایک تھا کہ یہ ریڈی ریکنر کیسے ہو قرآن کریم کا۔ 6236 آیات، 114 صورتیں، 30 سپارے۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کر جب میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھے انتہائی خجالت ہوئی کہ میں نے زندگی کی اتنے سال، سر میری عمر تقریباً 31 سال تھی، کہ میں نے ایسے گوا دیے، کتنے مینول پڑھے، کتنی ہینڈ بکس پڑھی انجینئرنگ کی، محض روزی کے انٹرویوز اور روزی کمانے کے لیے۔ تو یہ 365 صفحے کی کتاب ہے، کاش میں اس کو 1 صفحہ روزانہ پڑھتا تو 1 سال میں ریڈنگ ہو جاتی۔ بہرحال وہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو خجالت اور پریشانی ہے وہ حیرت میں تبدیل ہو گئی کہ یہ تو بحر ذخائر ہے، اس میں تو سب کچھ ہے، اس میں روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ہم نے سمجھا ہوا کہ مولوی صاحب جو تقریر کرتے ہیں صرف یہی ہے، نو، یہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کا تصور مجھے کلیئر ہوا۔ تو پھر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا، اور ایک لمبی داستان ہے۔ It took me 17 years، 17 سال لگے کہ ہم نے 40,000 مضامین کا یہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا،
جو رسائی دیتا ہے کسی بھی مضمون پر آپ کو، اور جب وہ آپ اس مضمون پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پورے قرآن کریم میں اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے دس از اے بک فار آل، بچوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے، نوائس کے لیے ہے، جو بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ Is there any who reflect؟ ماشاء اللہ ملک صاحب، آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عظمت رفتہ کی بحالی کا یہ ایک ذریعہ بنے گی، یہ وسیلہ بنے گی کہ آپ نے قرآن مجید کو 3 زبانوں میں، منشور قرآن جو آپ کی کتاب ہے یہ 3 زبانوں میں ہے، تو آپ نے ایک سلیس اس کی صورت جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے، عامت الناس کے سامنے رکھ دی تاکہ اس کو یہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ لیکن میں تھوڑا سا یہاں، آپ نے پرانی آیات جو ہیں وہ غالباً 6000 کچھ بیان کی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ یہ ہاں بڑی دلچسپ بات آپ نے ڈاکٹر صاحب نشاندہی کی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب سے بچپن سے ہم نظام گھر اور دوسرے کوئز پروگرام دیکھتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں جب سوال آتا ہے کہ تو ہم 6666 لکھتے ہیں، اور جب یہ کام کیا تو یہ پتہ چلا کہ ہم نے تو اتنا کام بھی نہیں کیا کہ کیلکولیٹر پر 114 ٹوٹل ہی تو کرنے تھے۔ ہر آیت سے پہلے اتنے رکوع اور اتنی آیات ہیں، ہر گھر میں مصحف شریف موجود ہے، 4تھی جماعت کا بچہ بھی اس کو کر سکتا ہے اور پروفیسر بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم اگر 114 صورتوں کے ٹوٹل کریں تو یہ 6236 بنتی ہیں، 6666 نہیں ہیں، کسی بھی مصحف شریف میں نہیں ہیں، جو بھی کسی کے گھر میں موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق 6236 آیات، اس میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 113 شامل کر لیں کہ وہ سورۃ توبہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، پھر بھی 6666 نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے پرانی کتب میں کسی بھی پرانے جو نسخے آج کل ناپید ہیں، جو رسم الخط پرانے میں کہیں کسی وضع میں یہ 6636 6666 آیات ہوں، مگر مروجہ اور موجود دنیا بھر میں جتنے بھی مصحف شریف ہیں ان کی آیات 6236 ہیں۔ ماشاءاللہ، چلو یہ آپ کی ہے جی۔ میر حسان الحیدری صاحب، ہمارا موضوع ہے کہ عظمت رفتہ اور یہ دور موجود جو ہے اس کی بحالی کیسے ممکن ہے، اور اس کا موجودہ دور جو ہے یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر آزاد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمت رفتہ کو بیان کرنا ایک اور مضمون ہے اور اس کو بحال کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ بھئی بحالی کے لیے الحمدللہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھئی ہماری قوم ابھرے، اور وہ عظیم لوگ جو کام کر گئے ہم بھی ان جیسا کام کریں، اللہ اس منزل تک پہنچائے۔ لیکن ہمیں فی الحال جو ہے وہ یہ سب سے بڑی بات سامنے رکھنی پڑے گی کہ عظمت رفتہ تھی کیا۔ تو عظمت رفتہ کے لیے بھی کوئی ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ عظمت رفتہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ علم میں عظمت رفتہ کیا تھی، علماء کیسے تھے، طلباء کیسے تھے، مطالعہ کیسے کرتے تھے، اور ایک ایک آدمی نے 1000 1500 کتابیں کیسے لکھیں، مختصر زندگی میں کتنے کام کیے۔ تو یہ عظیم لوگ اور ان کی سوانح عمریاں، ان کے اعمال و آثار ہمارے سامنے آتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی بر صغیر کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں، جو ابوالکلام آزاد اور علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں مختلف مضامین اور کتابوں میں پائی کہ بھئی ایک دفعہ جب علامہ انور شاہ کشمیری مرحوم مصر گئے تو ایک رسالہ ایسا تھا جو یہاں ہندوستان کے کسی کو زبان میں نہیں تھا، ان کی نظر سے پہلی دفعہ گزرا، نام سنتے تھے تو ٹائم بھی نہیں تھا، واپس آنا تھا، کوئی جہاز کا ٹائم ہوگا یا جو بھی ہوگا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھی اس کی کوئی فوٹو کاپی یا یہ عکس وغیرہ پرانے
तो वो भी हासिल न हो सका। तो वो कहते हैं कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक एक दफ़ा पढ़ लिया, यहाँ आके मैंने वो मखतूता पूरा लिखा, फिर वापस भेजा तो उसमें वही अल्फाज जो मैंने लिखे वही उसमें थे। तो ये अजीम लोग, यानी मेरा कहने का मतलब ये थे कि भाई वो अब इतना, वो कम अज कम भी रिसाला नहीं होगा तो 40-50 सफ़ा का तो होगा, ऐसे मकसद तो कुछ 2-4 सफ़े के रिसाला तो ये मुहद्दिसीन लिखते थे। तो अज़मत रफ्ता के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अवामुन नास तो नहीं बल्कि अहले इल्म या तुलबा के ज़हन में ये ज़हन नशीन कराना पड़ेगा कि अजीम लोग थे क्या। अब क्योंकि हम तो उनकी हिस्ट्रियाँ नहीं पढ़ते, तारीख नहीं पढ़ते कि उनकी जो खिदमत थी वो हमारी नज़र में नहीं हुई। तुलबा तो अपनी जगह रहे, अच्छे भले उलमा को जो पढ़े लिखे उनको ही खबर नहीं कि वो उनके अहवाल व आसार क्या थे। तो ये तो है कदीम तरीन लोगों का। अब जो हमारे पाकिस्तान के बाद या पाकिस्तान से 5-10 साल पहले 1940 ले लें या 30 ले लें, जिन लोगों को हमने देखा वो भी उन्हीं अज़मत रफ्ता की गुमशुदा कड़ियाँ थीं। अब तो मैं कहता हूँ कि अज़मत रफ्ता का हो सकता है हर दौर खाली नहीं होता, कोई ना कोई अल्लाह के बंदे पड़े होंगे, लेकिन हमारी नज़र में तो वो लोग भी नहीं नज़र आ रहे, उन जैसा भी कोई नज़र आता जो आज से 50-60 साल पहले हमें नज़र आते थे। तो इसलिए अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए यही करना पड़ेगा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन लोगों को, जो हमारी नई नस्ल आ रही है, हम इस तरफ मुतवज्जे करें कि वो अजीम लोगों के लिए कुछ पढ़ें, उनके अहवाल व आसार देखें, उनके तसानीफ, उनके उलूम, उनकी काविशें या पेश नज़र होंगी तब शौक़ पैदा होगा कि भाई नहीं, अच्छा ये भी लिखते हैं मिसाल किसी आदमी ने 5 साल 3-4 साल में कुरान से हिफ्ज़ किया और 8-9 साल में वो अल्लामा बन के बाहर बैठा पढ़ा रहा है। ये हमारी तारीख में कई बार किया था ऐसे। तो ये हमें तभी शौक़ होता था कि हम भी पढ़ते थे कि यार कमाल है, उन लोगों ने तो 8-9 साल में हिफ्ज़ कुरान भी कर लिया। अच्छा ऐसे भी हम हमारे उलमा में, उनमें से मेरे एक उस्ताद हज़रत मौलाना नज़र मोहम्मद भंगवी साहब भी है कि उनको किसी जगह ले गए गौसपुर, सिंध में कंदकोट अब ज़िला है, कश्मीर ज़िला कहलाता है, उसमें गौसपुर कस्बा है जिसमें कादरी सादात, वो कस्बा गौस आज़म के नाम से आबाद किया हुआ है। वहाँ उन्होंने मुदर्रिस के तौर पर बुलाया नौजवान से, अल्लामा नज़र मोहम्मद भंगवी रहमतुल्लाह अलैह, भंग के रहने वाले। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास और तो कोई नहीं आदमी, ये मुसल्ला जो है रमज़ान शरीफ को, रमज़ान का महीना, ये भी तुमने पढ़ाना है। तो हद ये है कि दिन भर में पूरा कुरान का सिपरा याद करके सुनाते थे और पूरा ख़त्म कुरान उसी साल और उसी महीने में हिफ्ज़ कुरान करके जनाब मुसल्ला सुनाया। तो ये भी, ये तो सन 47 की बात है। ये जैसे एक वाक़या जो है मंसूब है अल्लामा घोटवी, अल्लामा घोटवी फरमाते हैं, हमारे साथ उनके पोते जो हैं वो नसीर शिबली साहब, अल्लामा नसीर शिबली साहब, वो पढ़ाते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक आलिम जो है वो अल्लामा घोटवी साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि जी वो किताब जो है वो मुझे चाहिए। तो आप वो रिलेक्टेंट थे वो देने के लिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ पढ़ने दो। वो था मखतूता, वो सारी रात उसने वो मखतूता जो है वो पढ़ा और वहाँ से जाकर उसको शाये करा दिया, वो छपवा दिया, यानी उसको ज़बानी याद हो गया। तो ये मैं समझता हूँ ये तो है ना अल्लाह की देन है। नाज़रीन यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हूँ मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले मिठी बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ,
तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल और इनविटेबल, बोलिया साकी की जुबान है शमा, साकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, आँखों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इथे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़मत रफ्ता
اور दौरे मौजूद। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरा सवाल ये होगा आपसे, आप माशाअल्लाह पूरी दुनिया आप फिर चुके हैं और बहुत सारे ममालिक को भी आप ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। मुसलमान जो हैं ये ज़ुबून हाली का शिकार हैं। आप मुद्दत से पहले हम अभी पढ़ते थे, फ़लस्तीन का सुनते चले आ रहे हैं, कश्मीर का सुनते चले आ रहे हैं, और फिर अफ़गानिस्तान जो है इसका चल निकला, फिर जनाब इराक़ का चल निकला, फिर जनाब शाम का चल निकला, और यही हाल जो है अरब व अजम में जो है ये मुसलमान जो हैं ये ज़ुबून हाली का शिकार हैं। बहुत ही यानी जैसे कहते हैं ना कि सिसक सिसक कर जी रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? जबकि आप पहले देखते हैं मुसलमानों को तो वो ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब जो है ये, हालांकि इसमें बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम मशाहिर हैं उन्होंने इनको जगाने की कोशिश की है, लेकिन क्या वजह है कि आज तक अभी तक दुख्तरे बदहाल तुझको याद करती है, अभी तक इस्मत पामाल तुझको याद करती है, निहा खाना दिल को मूर्द आलाम करती है, तेरी गैरत के मातम में सुबह को शाम करती है। वो इकबाल ने कहा था ना कि मगर अफसोस कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस से शिकवा तकदीर यज़दां तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। ये मुसलमान जो है ये तकदीर यज़दां के शिकवे पे तो लगा हुआ है, ये खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं बन पा रहा। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, यानी दौरे मौजूद का जो एक आलमी इस्लाम का आप इस सिनेरियो को देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अजमत रफ्ता क्या थे हम, क्या से क्या हो गए, अब हमारा क्या बनेगा, हम कैसे लौटेंगे, अपने इस स्टेटस को कैसे बहाल करेंगे। अभी जनाब मीर एहसान हैदरी साहब ने बहुत ही जो है मुदल्लल और अजीम लोगों के मिसालों से बात बहुत खूबसूरत बयान की। मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल बेसिक पर ले जाता हूँ, जिसको कहते हैं अलिफ से शुरू करना। वो ये है कि सुन्नत अल्लाह, अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, आप अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाएंगे। आप देखें कि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, आदमी को इंसान बनने के लिए दो जरिए बताए, एक तो पैगंबर और रसूल भेजे, और उनके साथ एक किताब भी आई, वो चाहे तौरात थी, वो चाहे इंजील थी, चाहे ज़बूर थी। तो फिर अब तक हम देखते हैं कि आदमी को इंसान बनने के लिए किताब आएगी तो आदमी से इंसान बनेगा, वो चाहे मेडिकल की है, वो चाहे इंजीनियरिंग की है, वो चाहे दीन की है। एक किताब का वास्ता है जिससे मुराद है इल्म, जैसे अभी हैदरी साहब बता रहे थे। तो ये जो है, और फिर हमारे सामने है सारा के इस वक्त यानी 60 ममालिक हैं मुस्लिम, 1.5 अरब की आबादी है, तमाम वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, आबी वसाइल हमारे पास हैं, तेल हमारे पास है, जंगलात हमारे पास हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम हमारे पास कुछ नहीं है, मगर इसके बावजूद हम उनको या तो यूटिलाइज नहीं कर रहे, या हम अल्लाह ताला की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उनकी हिदायत पर, अहकामात पर हमने अमल छोड़ दिया। जैसे कुरान करीम में आता है कि अल्लाह ताला नबी से पूछेंगे कि तुम्हारी कौम को क्या हुआ, तो पैगंबर कहेंगे कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। ठीक है, और कुरान करीम को पढ़ना, उस पर जैसे कि अल्लामा इकबाल के हवाले से बताता हूँ कि आप रोजाना तिलावत करते थे तो आपके वालिद गुजरे, तो एक दिन कहने लगे कि इकबाल क्या कर रहे हो। अब अच्छा ज़माना था, वालिदैन की इज्जत और तकरीम का था। उन्होंने निहायत अदब से कहा, पता जानते थे कि तो रोजाना अबू जी देखते हैं सुबह की तिलावत का मामूल, मगर उन्होंने कहा मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इकबाल मुझे पता है कि तुम कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कुछ पल्ले भी पढ़ता है? तो उन्होंने कहा कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा इकबाल याद रखो, जब तक तुम हर आयत को ये नहीं समझोगे कि ये तुम पर नाजिल हुई है, तुम इसको कभी नहीं पाओगे। हमने कौम समूद की कहानियां,
قوم عاد کی کہانیاں، قوم لوط کی کہانیاں، زلیخا کا قصہ، قارون کے دولتیں، فرعون کی نخوت، یہ سب ایک ہم نے سٹوری کے طور پر لی ہے. ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کافی سارے ملکوں میں زمین میں چل پھر کر دیکھو. ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا؟ وہ چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. جب سٹیٹس کی بات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مریم سے بھی پہلے ذکر جو ہے وہ فرعون کی بیوی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے، آسیہ کی اور مریم کی. تو عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ہمارا قصور ہے وہ ہم نے نہ تو قرآن کو پڑھا ہے، نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع کے نوٹس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. آپ دیکھیں نا ہماری توجہ کہاں ہے. ابن خلدون نے ایک فکرہ کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آج جنگی زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے. اس ایک فکرے سے ہم نے پوری دنیا کے علوم اس پر بنا دیے، مگر ہمیں مسلمانوں نے اس بات کو نہیں اجاگر کیا کہ یہ تو بہت دیر کی بات ہے. یہ میگنا کارٹا اور بنیادی حقوق یہ بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع اس سے بہت پہلے کا ہے، جس میں انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کرنا اور کیا کیا کرنا ہے. جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطالعہ کو چھوڑ دیا، آپ سے عشق کے تو دائی ہو گئے، مگر ہم نے ان کی جو ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو اپنے اوپر نازل نہیں لاگو نہیں کیا، قرآن کریم کے احکامات کو نہیں لیا، تو ہم گھٹتے چلے گئے. اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دنیا میں شروع سے ہی ایک ہی قانون ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ. اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہی یہ زمام اقتدار بخشتا ہے جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت جب کھو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے یہ جو ہے نا یہ چھین کر دوسری قوموں کو دے دیں گے. تو ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے اور ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے. ماشاءاللہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میر صاحب والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم وہ زمانہ جو انسان کی یعنی گردش حالات پر شاہد ہے، اور وہ گردش حالات جس میں عاد و سمود عروج پر پہنچے تو جب اپنے مرکز سے ہٹے تو وہ حرف مکرر کی طرح مٹ گئے، نام و نشان تک باقی نہ رہا. تو اس حوالے سے آپ فرمائیں ناظرین کو. جناب ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی انجینئر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جن قوموں میں یہ صفات نکل جاتی ہیں تو ان کو زوال آنا ہی ہے، وہ تو فطرت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. باقی سوال یہ رہا کہ وہ جیسے فرما رہے ہیں کہ جس زمانے کی رب العالمین قسم کھا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں اسی طرح بھی توجہ دلا رہا ہے کہ بھئی دیکھو زمانے کی تاریخ تورات میں بھی موجود تھی. تاریخ ایک بہت بڑا اہم سبجیکٹ ہے جو آسمانی کتابوں میں بھی رہا ہے، اور اب تک قرآن میں بھی دیکھیں تو عبادات اور جناب احکام کے علاوہ تاریخ کا کتنا بڑا حصہ اس میں ہے. تو زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ پچھلے زمانوں کو دیکھو کہ وہاں کیا ہوا، نوح کی قوم سے کیا ہوا، مثال طور رول کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور موسیٰ کی قوم کو پھر ہم نے عروج دیا تو کیسے دیا اور کیوں دیا. اور یہی حال تو ہم یہ عرض کریں گے کہ جیسے آپ نے ابھی علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہے، فارسی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. تو قرآن کے بغیر تو ہمارا یعنی ہمارا اول بھی قرآن ہے، آخر بھی قرآن ہے. علامہ سلیمان ندوی نے ایک خطبے میں کہا ہے، جو ان کے مشہور خطبات ہیں، کہ موجودہ دور میں یہ ایک لہر اٹھی ہے کہ ترقی کا معنی ہے آگے جانا، اور میں کہتا ہوں کہ ترقی کا معنی مسلمان کے لیے پیچھے جانا ہے. یعنی یہاں تک پیچھے جاؤ کہ سرور کائنات کے زمانے تک پہنچو کہ کیا ہوا ہے، یہ ہے ترقی تمہاری. اور انہوں نے کیسے کیا اور کیسے کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں یہ
انگریز نے کیا کیا، چین نے کیا کیا، روس نے کیا کیا، آگے کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کی بات کا نقطہ یہی تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا، جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں عظمت رفتہ. عظمت رفتہ یہی تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اگر ان کو اپنا رول ماڈل بناتے، ان کو اپنا ایک مثالی شخصیت بنا کے سامنے رکھتے، تو آج شاید ہم اس دلدل میں نہ پھنستے جہاں ہمیں انسان، وہ ہے نا جگر کا شاید شعر ہے کہ گھٹ گیا انسان بڑھ گئے سائے. وہ پہلا مثال کو جا کہ بھئی زمانے نے ہمیں یہ دن بھی دکھائے کہ گھٹ گیا انسان بڑھ گئے سائے، اب سایہ ہے انسان نہیں ہے. تو یہ سائے جو ہیں ان متحرک سایوں میں انسان تب آ سکتا ہے جب وہ اسلاف کے نقش قدم پر چلے گا. اس کی مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، مولانا فضل خیر آبادی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام ربانی اور ایسے لوگ جنہوں نے اسلاف سے بہت سے سیکھا لیکن خود اتنا کچھ دیا کہ آج لوگ ان کو امام انقلاب کہتے ہیں، موجودہ دور کا امام انقلاب. وہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے اخذ کر کے پھر اپنے نظریات اور فکر کو قرآن اور حدیث کے مطابق کر کے اور ترقی دی. پچھلا سرمایہ پڑا اور اپنی ذہن جدید سے اپنے اختراعات، جس طرح کہتے ہیں یورپ نے اختراعات کی، یورپ نے جو ہے وہ مشینی اختراعات کی، لیکن ذہنی اختراعات ہمارے ان لوگوں نے کی جن کے میں نام لے رہا ہوں. یہ امام انقلاب سے علمی ادبی روحانی طور پر ان لوگوں نے ہماری قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو آج اب بھی وہ ایک زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ صرف یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کے قوم کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہے یا عاد و ثمود، بلکہ اس دور میں بھی یہ بھی زمانہ گواہ کہ آج سے 50 سال پہلے کیا حالت تھی ہماری، یہ بھی زمانے میں ہے نا، زمانہ تو کنٹینیو ہے. تو ہم نے یہ بھی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ آج سے جو 50 سال پہلے ہمیں اہل علم نظر آتے تھے، مثال میں آپ کو دوں کہ آج کا عالم اگر دینی مدرسے میں پڑھاتا ہے تو وہ اپنا ایک مقررہ ٹائم ہے، اس کے بعد چلا جائے گا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. ہمارے استاد جہاں ہم نے پڑھا ہے سن 45 40 سے لے کے 48 تک یا 50 تک، وہ صبح کو نماز پڑھنے کے بعد کچھ وظائف پڑھتے تھے، وظائف کے بعد جو بیٹھتے تھے وہ تو 12 بجے 1 بجے کے بعد روٹی کا ٹائم ہوتا تھا، وہ روٹی کھانے جاتے. اس کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کر کے ظہر کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کے بعد پھر شام تک پڑھاتے تھے، عصر تک. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک استاد 70 طالب علم، ایک استاد مسجد میں تھا. مسجد بھونگ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک استاد کے ساتھ وہ کریمہ سے لے کے اور بخاری شریف تک کے سبق ہوتے تھے. اب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کریمہ سے لے کے گلستان تک فارسی کے سبق بھی نپٹاتے تھے، پھر صرف نحو فقہ اصول کی کتابیں آگے حدیث تک. شام اچھا یہ دوہرے سبق ہوتے تھے، یہ نہیں کہ صبح والا کو شام کو، صبح کو دیتے تھے پھر شام کو اور دیتے تھے، صبح پھر سنتے تھے کہ کیا ہوا. تو اب انداز کہ اتنی محنت کرنے والے وہ 60 70 سال تک ان کا یہی رویہ رہا پڑھانے کا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ عظمت رفتہ یہ تھی حضرت کہ یہ ان لوگوں میں ایمانداری تھی، قوم کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، ملت کے ساتھ مخلص تھے. ہم اپنے ساتھ بھی ٹھگی کرتے ہیں، قوم کے ساتھ بھی فریب کرتے ہیں، اور طالب علم کی بھی زندگی جو ہے وہ تباہ کرنا جانتے ہیں. آج تک ہمارے مدرسوں سے کوئی قداور شخصیت نہیں گزری جو موجودہ مدارس ہیں. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان میں سے کوئی قداور قد کاٹ کی شخصیت نکلی ہو کہ کوئی علامہ انور کشمیری بنا ہو، کوئی ابوالکلام آزاد بنا ہو، کوئی مولانا نعیمی بنا ہو، کوئی شاہ احمد نورانی بنا ہو، یا اس قسم کی شخصیتیں. اس وجہ سے کہ مدارس جو ہیں، پھر میں وہی عرض کروں گا جو اقبال نے کہا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. تو یہ وہ مدارس ہیں. ان مدارس میں جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا اور بچوں سے ہم وہ کام نہیں لیں گے جو عظمت رفتہ کے لوگوں نے دیے ہیں، تب تک یہ نہ دیوار سے باہر نکلیں گے اور نہ ہمارا ملک یا ہماری قوم یا ملت ترقی کی مناظر جو ہے وہ. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدرس بھی آج درسگاہوں میں موجود نہیں ہے. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں تو وہ 13 علوم جو ہیں وہ خود پڑھایا کرتے تھے، اور کلم الناس علی قدر عقولہم، اور وہ لوگوں کے اذہان میں اتر کر پڑھاتے تھے. اور ابن جوزی جیسے ان کی درسگاہ میں آتے تو وہ نازا ہوا کرتے تھے. تو یہ مدرس جو ہے، مدرس کا ایک بہت بڑا رول ہے.
تو میر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو ہم کتابیں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. میں جب بابل میں گیا تو وہاں جو کنواں ہے جس میں بابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کو لٹکایا گیا، اس کنویں میں امام سرخسی کو رکھا گیا تھا، اس کنویں میں. اور یہ جو 30 جلدوں پر مشتمل یہ مبسوط ہے وہ کنویں میں ہوتے تھے، منڈیر پر ان کے شاگرد کھڑے ہوتے تھے، وہ اندر سے زبانیں لکھوایا کرتے تھے. یہ تھی ہماری رفتہ کی عظمت. اور ابن جریر طبری کے بارے میں آتا ہے کہ 40 برس پورے 40 صفحے روزانہ لکھتے رہے، اور کمپیوٹر نہیں ہوا کرتا تھا، ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. ٹپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. ٹپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. پاستا گبس پاستا گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابیری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़मत रफ्ता के हवाले से। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इसमें भी एक होप है। अल्लामा इकबाल जगा रहा है, अल्लामा इकबाल दावत दे रहा है कि किस तरह ये सूरज जो है जुल्मत के सीने में निश्तर लगाकर वो तुलू होता है। तुम्हें अपनी आँखों को खोलना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि ये कैसे सबको फैज़ पहुँचाता है। जी मलिक साहब, आपने मंशूर कुरान माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से लिखा और खूबसूरत छपवाया, और इसमें जो कुरान मजीद ने मौजू तो इंसान ही है ना कुरान का, और जो मंशूर दिया कि ये मंशूर ज़िंदगी है कि अगर इस मंशूर को ओढ़ना बिछोना बना लोगे तो फिर तुम्हें कभी भी इस दुनिया में या आखिरत में इसका रुसवाई का या ज़िल्लत का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। माशाअल्लाह ये जो है ये गालबन 7वां इसका एडिशन है और इसको बड़ी पदीराई हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ये जो काविश है इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे। और माशाअल्लाह आपने सीरत तैयबा के हवाले से भी ये एक मुनफरिद है। जैसे उधर आपकी ये तहकीक कि 6666 आयात नहीं है, जो कि मुद्दत से हम 6666 जो है ये हमें भी दावत मिली है, हम भी देखेंगे कि ये 6236 बनती हैं या 6666 बनती हैं। माशाअल्लाह मीर हसानुल हैदरी साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं और मुदर्रिस भी हैं और अरबी और पढ़ाते भी रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये जो है ये आपने फरमाया कि ये किताब जो है मैंने ये जो डॉक्टर हमीदुल्लाह, एक बड़ा नाम है, एक इल्म का एक मोतबर हवाला, और माशाअल्लाह इनका एक बड़ा इस हवाले से बहुत काम है। और मैं भी उनसे बहुत मुतासिर हूँ कि उन्होंने महज ऐसे नहीं लिखा, उनकी तहकीक है। उन्होंने सबसे पहले बड़ा अरसा पहले मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो हज़रत अबू सुफियान थे उन्होंने फ़लाँ मुआहदे ज़माना जाहिलियत में किए, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने यमन से किए, अबू सुफियान ने जो है ये ईरान वालों से किए, सैयदना अबू तालिब ने अपने मुआहदात तिजारती मुआहदे, और सैयदना हाशिम जो हैं उन्होंने शाम से मुआहदे कर रखे थे, और जो लिइलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ़। तो उन्होंने एक बड़े गौर से मुताला किया और अपने यानी किताबें जो हैं वो मुदव्वन करके हमारे सामने रख दी। तो आपकी माशाअल्लाह ये किताब जो है रसूल आज़म के नाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक मुनफरिद किताब है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए।
تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں، کچھ ان کو بتائیں کہ اس کا خیال مجھے کیسے آیا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے یہ تعارفی کلمات جو ہیں یہ قرآن کریم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے آئینہ دار ہیں، جس محبت سے آپ نے ان کا ذکر کیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کام بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ میں اسے کسی علمی کاوش کی بجائے ایک لیبر آف لو بائی این انجینئر سمجھتا ہوں کہ مجھے، اور اس میں صرف ایک دلچسپ بات میں عرض کر دوں کہ منشور قرآن کو میں نے اس کا کیوں ٹائٹل دیا۔ میں نے منشور کو 3 طریقوں سے لیا ہے۔ ایک تو منشور ہے مینیفیسٹو، آئین، منشور قرآن، قرآن کیا کہتا ہے، بیسک۔ ایک منشور ہے وہ جو سفید سی ہم منشور دیکھتے ہیں لیبارٹریز میں، جس میں سے ہم اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں قوس قزح نظر آتی ہے، سب رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ منشور ہے، دیکھنے میں تو ایک کتاب ہے، جیسے وہ ایک سفید کیوب نظر آتا ہے، کوئی اس کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں قوس قزح ملتی ہے۔ اسی طرح اس میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے ایک ایک آیات، ایک ایک حکم ایسے یوں قوس قزح کی طرح ملتا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو ہے وہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ سے لسانی ہے، کیونکہ تو میں نے اس کو تکون سے، یعنی 3 3 زبانوں میں، کہ اس کا بیس جو ہے قاعدہ وہ عربی ہے، اس کے 2 قاعدے، ایک انگریزی ہے ایک اردو ہے، تو یہ 3 زبانوں میں نے منشور کو لیا کہ وہ منشور جو مثلث ہے اس میں سے لسانی کنسپٹ ہے۔ تو مجھے یہ اچھا لگا کہ ہر پہلو سے منشور کو میں کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ اور جی ہاں، اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ٹائٹل میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں وہ رحیق المختوم ہے، افضل الانبیاء ہے، خیر البشر ہے، خاتم النبیین ہے، افضل المرسلین ہے، علی حاضر القیاس۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لوگوں کو محبت کا آشکار ہوا ہے، ان کا جلوہ ان کا سمجھ آئی ہے، تو کسی نے کمی نہیں چھوڑی ان کی مدح میں، ان کی خدمت میں، ان کی شان میں، سیرت میں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹائٹل ہے رسول اعظم، جیسے الیگزینڈر دا گریٹ ہے، الیگزینڈر گریٹ کیا ہوتا ہے، سکندر اعظم؟ میں نے کہا نہیں، رسول اعظم۔ تو میں نے رسول اعظم کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں کچھ تھوڑی سی میں نے تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ ایک سمجھ آ جائے۔ ایک ایک پیج پر میں نے دیا ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 40 سالہ زندگی، 1 پیج اردو میں، کون سا سال ہے عیسوی، کون سے واقعات، کون پیدا ہو رہا ہے، کون سے۔ اس کے بعد ہم نے 11 سال جو ہے وہ مکہ دور کا دیا ہے کہ اس میں مکی زندگی میں کیا جو ہے، کس مشکل حالات سے مسلمان گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبلیغ کے 3 مراحل طے کیے۔ اور چوتھا جو ہے ہم نے وہ بھی 1 پیج پر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مدنی زندگی میں جب آپ جو ہے وہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے جو ہے نا عہد نبوی کا میدان کارزار سے لیا کہ تمام غزوات کی ہم نے شیڈول بنایا ہے، علم کس کے پاس تھا، کس کے ہاتھ میں تھا، کتنے آدمی تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنے ہمارے پاس ساز و سامان تھا، اور اس کے بجائے لشکر کفار کس پر محیط تھا، کتنے آدمی تھے، کیا تھے، اور نتیجہ غزوہ کیا رہا، کیا نقصان ہوا۔ نیچے میں نے ٹوٹل کیا ہے پوری 6 سالہ زندگی کا کہ کتنا نقصان ہوا، جانی کتنا نقصان ہوا، مالی کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد میں نے تمام جو اقوام عالم ہیں جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں، میں نے ان کی پوری تفصیل دی ہے، اطالوی، ولندیزی، برطانوی، دنیا کے جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم اول، ڈکشنری آف وار سے اور انسائکلوپیڈیا آف بیٹل سے میں نے دیا ہے، اور پھر ٹوٹل کر دیا ہے
کہ آپ قاری خود سمجھ لے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا کوئی اور قوتیں ہیں جو اپنا سمجھانا چاہتی تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کے متعلق مستشرقین اکثر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، ہمیں ان کا احتجاج کرنا پڑتا ہے، مگر ہم نے کبھی یہ علمی کاوش نہیں کی کہ ان کو ان کا آئینہ دکھائیں. میں نے ہر زوج محترمہ کا جو ہے ایک ہر جو ہے چیپٹر لہدا دیا ہے کہ ان کی خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا، نکاح میں مصلحت کیا تھی، شرف صحبت کتنا عرصہ رہا، کہاں تدفین ہوئی، کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی، اور پھر سارا شیڈول دے کر ان کی اس کے بعد میں نے اس کو خانہ نبوت انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، جو کہ مذکور ہیں قرآن کریم میں، 25 نام سے ہیں اور 3 جو ہیں اشارتاً ہیں. جیسے ایک شخص جو گزر رہا تھا قبرستان سے، عزیر علیہ السلام ہے، ایسے. تو میں نے ان کے خانہ نبوت دے دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، کنیزیں 700 تھیں، داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تھیں، دادا پیغمبر ہیں ابراہیم، ان کا بھی تو دادا ہیں. تو ہم نے یہ دیا ہے ان کو ایک آئینہ دکھانے کے لیے کہ آپ اس پر جب یہ باز نہیں آتے ایسی باتیں کرنے سے، آپ نے کبھی یہ بھی قلم اٹھائیے کہ آپ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا خانہ نبوت کا کیا تھا. ہمارے بھی ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کلیم کرتے ہیں. جی ہاں جی بالکل. تو اس طریقے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ تھوڑی سی جدت اور کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے، اس کو آپ کہیں کہ ایک انجینئر کے ہاتھ سے مختلف. میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی شامل نہیں کیا. قرآن کریم یہ منشور قرآن ہے، اس پر ایک صفحے میں 13 آیات ہیں، تو اس میں کسی ایک ترجمہ کو استعمال نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ اس کی خصوصی، اگر ایک آیت شاہ نورانی صاحب نے اچھا ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. دوسرے میں اشرف علی تھانوی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یہ سمجھ آنے والے آسان فہم ہے، ہاں فصیح ہے. پیر کرم علی شاہ صاحب نے کیا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طرح انگریزی میں اگر محمد پکتھال نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، عبداللہ یوسف علی نے کیا ہے ٹھیک ہے، اور اسی طرح لیپرڈ اسد نے کیا ہے تو ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ نے ایک صورت پڑھی تھی تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ ایسے ایسے خوبصورت کام ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کو بھی میر کے آہستہ بولو، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو ہم نے اس شاعری کو تو اب احمد ردیمی قاسمی اور جناب پروین شاکر کے پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ میں ان کو جو ہے نا ماڈرن کر دیا ہے، مگر قرآن کریم کے ہم نے تراجم کو، تفاسیر کو، ان کے کاموں کو ہم نے ایز آؤٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں. ابھی تک اخبار وہی ہے کہ وہ اپنے سر الل رہے ہیں. اب سر الل رہے ہیں کو کون سمجھے گا؟ اور وہ تور مار جو پیش کیا جائے گا، نو ون انڈرسٹینڈ کہ تور مار جو ہے وہ اینڈ لیس پیپر ہے جو ایفسان پرنٹر میں چلتا ہے، چلتا جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، تو وہ نامہ اعمال کا تور مار ہوگا. تو یہ جو ہے نا میں نے جو ببلیکل اور جو پرانے فرسودہ وہ تھے وہ تمام الفاظ کو تبدیل کیا ہے سلیس الفاظوں سے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. بے شک ماشاء اللہ جی. وہ یہی زندگی ہے کہ انسان دمادم رواں ہے یمے زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لہجہ ہے تازہ شان وجود. ماشاء اللہ یہ کام جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. میر صاحب انجینئر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ناظرین کے لیے. ماشاء اللہ آپ دونوں یہاں ہم قافلہ حسین میں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کرچے ہے تابدار بھی گیسوئے دجلہ و فرات. اقبال نے اسی لیے دعائیں مانگی تھیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یہ صاحب جنوں، یہ امت جو ہے یہ کیسے ہوگی؟ یہ جو جس اس سے ہم گزر رہے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشقی یا گندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. یہ خاک کا ڈھیر جو ہے اس کی خرمن میں جو سلگتی چنگاری ہے یہ کب شعلہ زن ہوگی، یہ جوالہ کب بنے گی؟ جی میر صاحب.
जनाब दर्द है, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, आपने बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई है और आपके सवाल में भी बड़ी चुभन है। मुझे तो यूं महसूस होता है कि जिस तरह किसी ने राख को कुरेद दिया हो और चिंगारियां ढूंढ रहा हो, और हकीकत भी यही है। अल्लामा इकबाल ने कुछ इसमें मुबालगा नहीं किया। उन्होंने तो हमें थोड़ा सा जगाने के लिए ये बातें की हैं। कि भाई अल्लामा इकबाल ने तो इस राख में से चिंगारियां निकालने के लिए इशारा भी किया है कि वो कहते हैं भाई तुम तो कुरान शरीफ के अलमबरदार हो, वो चीनी जो मौजे तोंग के पीछे लगे हुए हैं, ये फलाने के पीछे लगे हैं, गिरा खाब चीनी संभलने लगे और हिमालय के चश्मे उबलने लगे, वो संभल गए हैं, वो उठ बैठे हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। वो मैंने फारसी का मैंने शेर एक अर्ज किया था कि भाई रफ्तम के खारत पाकशम महमिल निहा शुदा नजर, मुझे कुछ कांटा थोड़ा सा लग गया, मैं कांटा निकालने लगा तो महमिल जो था काफरे जो था मेरा काफरा ही नजरों से उजल हो गया। तो हम उस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि हम कांटा खोदने में और चुभे हुए कांटे को निकालने में मसरूफ रहे, अपनी रोजी में लग गए या किसी में, लेकिन हमारे काफले पर नहीं। काफले वाले खुदा मालूम मुद्दतें गुजरी कि मैं उनसे बिछड़ कर रह गया। माशाअल्लाह। फकीर का शेर है, किसी जमाने में लिखते थे थोड़ा बहुत, तो मैंने एक अर्ज किया कि मुद्दतें गुजरी कि मैं उनसे बिछड़ कर रह गया, काफले वाले नहीं मालूम किस मंजिल में है। तो हम आज उस मंजिल पे खड़े डॉक्टर साहब कि वाकई इसमें हमें काफिला ढूंढना जो है वो भी इतना गर्द गुबार पहुंच चुका है हमें कि वो काफिले की निशानदेही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसा कि आप पर उम्मीद हैं, इंजीनियर साहब पर उम्मीद है, सारी दुनिया पर उम्मीद है, तो लेकिन सिर्फ पर उम्मीद होने से जो है हमारा काम नहीं बनेगा। अभी मैं जैसे अर्ज कर रहा था, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे अजमत रफ्ता के लोग क्या क्या कर गए हैं। हमने एक वर्क को लिया, सिर्फ हमने, क्योंकि असल मकसद जो है तरक्की का वो तालीम है, मेराज इंसानियत भी तालीम में है, और ये वजह है कि सबसे पहली वही में तालीम की तरफ इक़रा कहा गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब यहाँ कलम और इल्म के साथ पहली वही का आगाज किया जा रहा है। अब अंदाजा की ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि भाई पहली वही है, इसमें से कोई और पैगाम दे। आपने कलमा शरीफ कलमा में वाज़त ही आ जाता है, नहीं बल्कि इकरा, वही ये पहली वही है। कलमा इबादत भी बाद में आ रहा है। ये तो गारे हिरा से अभी उठे थे, अभी तो पैगंबर ही नहीं है पहले। ये वही तो बात है जब वो वर्क़ा बिन नौफल के पास पहुंचते हैं, ये वो मकाम है। और वर्क़ा बिन नौफल को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, छोटी सी किताब सी, मेरे ख्याल में नाम मुझे उसका भूल गया, बुजुर्ग है जिसे, वो ताज कंपनी ने छापी थी बच्चों के लिए, बड़ी प्यारी किताब थी, मंजूम सीरत हजूर की। एक शेर खुदा जानता है कि आज तक मेरे सीने में पैबस्त है, और वह बुहैरे के ऊपर शेर, बुहैरा राब पर नहीं, बुहैरा जो राहिब था, बुहैरा राहिब जिनने आप, तू वो कहता है कि तू पहला नाथ खां है बुहैरा, ये मिसरा पहला है, ये पहला मिसरा। वो शायर फरमाते हैं, जो वो छोटी किताब ताज कंपनी की छपी हुई, मैंने बचपन में पढ़ी थी, तीसरी चौथी में था, कहाँ था, तू पहला नाथ खां है बुहैरा जज़ाकल्लाहु फिद्दारैन खैरा। अल्लाहु अकबर, वाह जी वाह। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये पहली वही थी, और उस पहली वही में सबसे ज्यादा जोर जो है सिर्फ दो बातों में, कलम और इल्म। और फिर आओ आप नून वल कलम पे, नून वल कलम मा यस्तरून। भाई मैं तो नून से भी मैं तो मुराद नबी पाक लेता हूँ, ऐ नबी या अय्युहन नबी, ये उसका मुखफ़फ़ मैं समझता हूँ। ठीक है, हमें अगर जे उलमा ने कहा कि इसमें मत घुसो, ये हरूफ मुक़त्ता जो है असर और रमूज़ इलाही हैं, मगर अगर दिल में आ जाए तो उसमें अच्छी बात आ जाए तो क्यों ना आदमी बयान करे। या अय्युहन नबी, ए नबी, ए नूर, वल कलम मा यस्तरून, कसम है मुझे कलम की और जिससे वो जो कुछ उससे लिखा जाता है।
कलम से जो निकलता है, जो सतरें निकलती हैं, अब ये सतरें नौज बिला वो तो नहीं कि जदीद शायरी की या हायको की हैं या इश्किया शायरी जो आजकल जिनसियात पे इस यस्तरून से तो वही है ना, जो लोहे कलम से और अज़ल से जो उलूम उतरे हैं उनको अगर हम आगे पहुंचाते हैं, उनको हम मुंतशिर करते हैं, उनकी नशर इशाअत करते हैं, तो उसकी भी कसम खाई जा रही है कि जिन सतरों पे अल्लाह अल्लाह के रसूल की तबलीग और का पैगाम तुम पहुंचाते, मुझे उसकी भी कसम और उस कलम की भी कसम जिससे तुम लिखते हो। तो इसलिए अजमत रफ्ता का हमें सबसे पहला सबक यही मिलता है कि भाई अजमत रफ्ता को पहुंचने के लिए सबसे पहला रास्ता इल्म है हमारा। और वो मैं अर्ज करूंगा कि इल्म भी वही, जिस तरह कि आज एक उठा हुआ एक तूफान के भाई मदारस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मदारस में जो इल्म पढ़ाया जा रहा है ये तो वही है कि भाई जिस तरह अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी, यूं कत्ल से बच्चों को बदनाम ना होता। तो ये भी एक कत्लगाहें बन रही हैं हमारे यहाँ। जो इस वक्त राइज है, सिक्का राज है मदारस का, उसमें यही कुछ है। कुछ तालिबान बन जाते हैं, तलवार उठा लेते हैं नाहक पे, और कुछ जो है वो आलिम बन जाते हैं, जिस तरह बनने के बाद झगड़े करते हैं, फसाद, ये मसला यूं है और ये यूं है, और आज तक नए नए मसाले पैदा कर रहे हैं। यानी ये भी कौम को बखेर रहे हैं, तफरका अंदाजी, और वो तो कौम का गर्दन उड़ा रहे हैं। तो लेकिन यही मदारिस से जो मुजाहिद और गाजी पैदा करते थे। आपने फरमाया कि एक पहलू ये भी है इस सवाल का कि एक वक्त था, सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको एक बुजुर्ग की देता हूँ जिसका ताल्लुक हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी से जाके मिलता है, और सिलसिला किबरोया का बानी भी है, नजमुद्दीन कुबरा। जब तातार आई है, कौम आई है, तो तातारी सरदार ने पैगाम भेजा कि हजरत आप जो है बाहर तशरीफ ले जाएं, बच्चों समाज मदरसे समाज, यानी उनमें भी दिल में इतना, उनका कातिलों के दिल में भी इतना एहतराम था। और आज तो हमारी खानकाएं और मसाजिद गिरा रहे हैं तालिबान ना। आज इस जमाने में तो तालिबान जो है वो है, और उस जमाने में तातारियों में भी इतना एहतराम था कि भाई एक वली को कह रहे हैं कि हजरत आप यहाँ से निकल जाएं, तो आपने जवाब भिजवाया उस तातारी मुगल सरदार को कि भाई मेरी 70 साल उम्र जिस कौम में गुजरी है, जिनके साथ दुख सुख में रहा हूँ, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, बेशक कत्ल करो, आ जाओ अंदर। मजबूर होकर वो अंदर आए हैं, और आपने तलवार निकाली, क्योंकि उस जमाने में जैसा कि आपको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लामा है, इस बात पर भी आप शाहिद हैं कि उस जमाने के खानकाहों में सिर्फ ये नहीं कि आलिम या आरिफ पैदा होते थे, बल्कि मुजाहिद भी पैदा होते थे। उनकी अस्करी विंग्स थी। तो उन्होंने तलवार सूंघी, तीर कमान उठाया और बाहर निकले। कुछ कहते हैं कि पत्थर के रोड़े जो हैं वो उठा के, अगर ये तलवार वगैरह नहीं थी तो झोलियां भर ली और सारी जमात साथ करके आए, आओ मैदान में आ जाओ। जंग हो रही है, जंग मुकम्मल हुई है, उसके बाद आप शहीद हुए हैं। तो कहते हैं जो तलवार हाथ में थी वो छुड़ाने के लिए 10 आदमी आए तातारी, नहीं छुड़ा सके कि परचम ला इलाहा का परचम मेरे हाथ में है, वो नहीं छूटेगा। तो मरते दम तक न परचम ने नबी को सरने को होने दिया और अपनी जान भी। तो ये मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हमने जो है तालीम को बिगाड़ दिया, ना हम मुजाहिद निकाल सके, मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा। और वही बात है कि भाई हमने मुल्ला तो पैदा किया और मुल्ला भी वो टुकड़ा फरोश। हालांकि गदागरी जो है वो तो, जैसे इकबाल ने कहा कि इस दुनिया में मुझे कोई भी फकीर अल्लाह वाला नजर नहीं आता, बादशाह हो या ताजवर हो, सब गदागर हैं। कोई माने या ना माने, मीर सुल्तान सब गदा। तो ये है कि भी हमें अपने मदारिस पे, क्योंकि मैंने नुक्ता यहाँ से अर्ज किया कि भाई तालीम हमारी मेराज तरक्की है, और तालीम का हाल ये है कि इस वक्त जो तालीम आ रही है, क्योंकि नाज़रीन भी समझने के, वो ये ना समझे कि भाई जो मौजूद तालीम आ रही शायद यही हमें जगाएगी और ये मंजिल पे पहुंचाएगी। नहीं, तालीम से मुराद मेरी वही है जो पहली वही की तालीम है, और जो नून वल कलम मा यस्तरून की तालीम है, और वो तालीम जिसने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग पैदा किए, नजमुद्दीन कुबरा जैसे लोग पैदा किए। अगर शायर है, हालांकि शायर कसीदा गो होते हैं, लेकिन शेख सादी की जिंदगी देखो, दुर्वेशी में गुजरी, बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ जाते हैं, बड़ी खलतें मिलते हैं, लेकिन किसी के चापलूस नहीं बने, ना कसीदा गो बने।
تو اس طرح کے لوگوں کو جب تک ہم آگے نہیں لائیں گے اور پیدا نہیں کریں گے تب تک حضرت ڈاکٹر صاحب مجھے خدشہ ہے کہ شاید ہم اس سے بھی پیچھے نہ چلے جائیں۔ میر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے ایک نقطہ جو ہے اس اقرا بسم ربک الذی خلق سے جس نقطے کا استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا رشتہ جو ہے وہ قلم سے علم سے جڑا ہونا چاہیے۔ اگر قلم سے جڑا ہوا ہے تم لوگ علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہو تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت جو ہے وہ تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کا، آپ درسگاہ قادریہ کو دیکھیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ ان کے مدرسے میں باقاعدہ ایک حرکت الجہاد کے نام سے شعبہ تھا، ایک عسکری ونگ تھا جہاں وہ تربیت دیتے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، نور الدین زنگی کو دیکھیں، اور وہ کس طرح اپنے بیٹوں کو جبال میں بھیجا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تقریریں کرو، مجاہدین اکٹھے کرو، بیت المقدس بھیجو۔ تو گویا کہ یہ صوفیاء جو ہیں یہ محض یہ نہیں ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے صرف اور صرف قلم سے ہے، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو تلوار اور لیکن مجھے یہاں انجینئر صاحب علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں کہ یہ جو قلم اور لوح، وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ وہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوح جو ہے اور یہ قلم جو ہے، یہ لوح بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، محبت کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ اگر یہ عشق ہے، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سارگاہی کا نم۔ تو بات یہ ہے، اقبال پر ملک صاحب آپ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی کہ کلام اقبال میں عکس قرآن، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو قرآن کو اقبال نے سمجھا یہ بھی انہی کا حصہ ہے، جو انہوں نے اس سیاست کو سمجھا یہ بھی ان کا اپنا حصہ ہے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جو انہوں نے نوجوانوں کو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے یہ کتاب لکھی، میں چاہوں گا کہ آپ کلام اقبال میں عکس قرآن کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ خوبصورت کتاب تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتابہ کا۔ ماشاء بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کے تو آپ خود حافظ نکلے، اب میں تو جتنے شعر بیان کرنا چاہتا تھا وہ مجھے سب بھول گئے، کیونکہ آپ کو تو اتنا کلام اقبال سے عشق ہے، اور کلام اقبال کا جیسے ہاں دیکھیں جام گردش میں لاسا کیا، یہ تو وہی چاہتے ہیں نا، وہ عظمت رفتہ جو ہے کی بحالی چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن کریم کی بات جو ہے نا، وہ علامہ اقبال کے متعلق میں یہ بتاؤں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا اصل جو صحرا ہے نا، وہ میری بیٹی عطیہ تھانوی ہیں انگلینڈ میں، وہ یہاں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ تھانوی کے وہ جو ہے احتشام الحق تھانوی صاحب کے جو فرزند ہیں نا، ان کی بہو ہیں، وہ احتشام الحق تھانوی صاحب کے بہو ہیں جی ہاں۔ تو انہوں نے وہ وہاں سے کیا کہتے ہیں اپلائیڈ لنگوسٹکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے لندن سے۔ وہ جب یہاں گورنمنٹ کا BZU میں پڑھتی تھی تو مجھے کہتی تھی ابو آپ منشور قرآن پر کام کر رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے علامہ اقبال کی کئی کلام میں قرآن کریم کی آیات کا ذکر ہے؟ تو اس نے یہ کام شروع کیا، اسپیڈ ورک۔ تو وہ چلی گئی، آج یہ 25 سال سے وہ وہاں ہے،
تو وہ اس کا جو کلمی چھوٹا سا کام پڑا تھا میں نے اس کو پھر اٹھا لیا کہ میں نے میری بچی کی یہ جو خواہش تھی تو پھر یہ میں نے اس کو آگے لیا. تو اس میں جو ہے نا مجھے بہت سرور آیا. اور علامہ اقبال کے متعلق ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے سورج مکھی کا پھول اپنی جولانی کے لیے سورج کی تلاش میں رہتا ہے, اس کی تمازت سے اپنی زندگی پاتا ہے, اور جدھر جدھر سورج جاتا ہے ادھر ادھر سورج مکھی چلتا جاتا ہے, اسی طرح علامہ اقبال بھی اپنے کلام کے لیے سورج مکھی کی پھول کی طرح قرآن کریم کی تعلیمات کے پیچھے سرگرداں نظر آتا, اور ان کے میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ ہے جیسے دیکھیں نا علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں نا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رزم اساں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقیر نہ رہی. اب یہ جو بات کر رہے تھے علامہ صاحب اور آپ نے بھی کی, اس میں چھوٹی سی مجھے اگر اجازت دیں میں کہوں گا کہ ہمارے مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان جس کو اب 70 سال سے زیادہ ہوئے, اصل میں اس کا یہ ہے کہ یہ دو نظریے کے طریقے تعلیم نے ہمیں جو ہے نا بٹھا دیا ہے. اب ہم نے ایک تو وہ مولوی صاحبان جو مسجد دو زانو ہو کر تمام عمر مسجد میں بیٹھے ہیں, اور ایک وہ جو ان کالجوں اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اب ان میں اتنا تفاوت اور بہت پیدا ہو گیا ہے کہ جو مولوی مسجد میں بیٹھا ہے وہ کسی نوجوان بچے کو جس نے شرٹ اور پینٹ پہنی ہے اس کے ہاتھ پر دست شفقت بھی رکھنے کو تیار نہیں, اور بلکہ اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑتا ہے. اور بچے کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ وہ بھی جھک کر دو زانو ہو کر ان کے گھٹنوں کے سامنے پیش ہو کر ان سے دست دعا سر پر نہیں رکھواتا. تو یہ جو ہے یہ جو فرق پڑتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہ ہماری تباہی کا باعث ہے. ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا جب تک کہ ہم دین کو دنیا کے ساتھ نہیں کریں گے. قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دعا سکھائی ہے حج کے دوران سورۃ البقرہ میں, تو یہ نہیں کہا کہ آخرت کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ جس کی زندگی درخشاں نہیں ہے, جس کی زندگی ذلت میں گزری ہے, جس کی زندگی پستی میں گزری ہے, وہ آخرت کا کیا منہ لے کر جائے گا. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم زندگی کو شان شوکت علم کے ساتھ گزاریں, اور اگر یہی کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا, جو میں نے پیسے کیا تھا کہ انسان کو آدمی کے درمیان ایک کتاب ہے, اور ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جناب کہ جو تورات ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل ہے, اور جو انجیل ہے وہ سوانح عمری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مگر قرآن کریم نہ تو تاریخ سعودیہ ہے, سعودی پینسولا ہے, اور نہ ہی یہ جو ہے وہ بایوگرافی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو ضابطہ حیات ہے, ہم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا. ہاں, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو جب تک ہم اس میں نہیں کریں گے تو وہی جو سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہے, ہم نے بہت ترقی ہمیں ضرورت ہے, اقتصادی ترقی ضرورت ہے, سماجی ترقی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری منزلیں ہم نے تو مسدود کر دی ہیں. ہم کیسے پار کریں گے؟ ہمارے اخلاقی انحطاط کی حد ہے کوئی کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کام تولنے سے لوگوں پر عذاب آیا, ہم کام تولتے ہیں. جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا, ہم جھوٹ بولتے ہیں. غیبت سے منع کیا, ہم غیبت کرتے ہیں. جب ہمارا کردار سازی نہیں ہوگی تو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہم اتنے بڑے چیلنج کو جب اٹھاتے ہیں تو ہمیں بیسکس کو اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں تمام ان عادات کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے اولاد کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, کیونکہ کہ وجہ ہے نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے جی. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اقوام کا گلہ کرنا کیا فائدہ؟ ہم ہی تو ہیں, ہم ہی تو افراد ہیں, اپنے حصے کی شمع جلاتے. ماشاءاللہ, یہ ملک صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کتاب کا آغاز کیا اور بڑا خوبصورت آغاز کیا, اور دل کو لگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. واہ 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 واہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے,
دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ نے آغاز کیا اور پھر آگے جو ہے ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت وہ جو اپنا ان کا جو ایک کلام ہے اقبال کا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاد میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، ماشاءاللہ یہاں لکھے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ آپ نے کیا جی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ماشاءاللہ جی. یہ جو ہے یہ ایک میں دیکھ رہا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کیا یہ آپ نے علامہ اقبال کی کلام سے لیا ہے یا انتخاب کر کے آپ نے آیات کو منتخب کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ لے آئے؟ دیکھیں علامہ اقبال کی کتابیں تو بہت زیادہ اور ان کا کلام پر کوئی ہر دنیا میں کام ہوا، مگر اصل میں جو استاد تھے نا ان کے برطانیہ کے اور جو جتنا بھی کام ہوا ہے انہوں نے وہ اشتراکیت اور دوسرے معاملات پر کیا ہے، قرآن کے حوالے سے نہیں کیا. اصل میں اس میں ایک لاسٹ میں ایک لسٹ ہے جی کہ قرآن کی کون سی آیت نمبر دیا ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں اور کس شعر میں انہوں نے استعمال کیا ہے. تو وہ ہم نے اس یعنی یہ ایک پیٹرن جو ہے آپ نے وہ لیا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. اس میں ایک جو عظمت رفتہ کا ایک یوں سمجھ لو کہ اس کی بحالی کا ایک راستہ جو ہے وہ بھی یہاں سے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. تو یہ ماشاءاللہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں. ماشاءاللہ اس میں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ اقبال نے میر صاحب انسان کے ہر پہلو کو چھوا ہے. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی میر صاحب اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو جرم ضعیفی جو ہے یہ آج جو امت یہ سسکتی بلکتی یہ جو تڑپتی یہ امت جو ہے، کیا یہ جرم ضعیفی کے اس میں آ چکی ہے یا اس کا سبب ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات بہت اہم نکتہ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ضروری نکتہ ہے اس دور میں اس کو واضح کرنے کا اور اس کی تشریح کرنے کا کہ یہ جرم ضعیفی کیا ہے اور ہم کس وجہ سے اقبال کے اس شعر پر کیسے پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. تو میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو حضور سے زیادہ بہتر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ انسان کو سمجھ سکا ہے نہ قرآن کو. وہ تو لوح و قلم جیسا، لوح بھی تو قلم بھی تو، وہ تو زمین و آسمان کے علوم سے بھی واقف ہیں اور انسان کی فطرت سے بھی واقف ہیں. اللہ نے ان کو وہ علوم دیے جو کسی کو نہیں دیے. اور یہ اشارہ ہے، میں نے جو سورہ پہلے پڑھی نا اس کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہ علوم دیے جو کوئی نہیں جانتا تھا. یہاں سے نکتہ نکلتا ہے کہ ما لم یعلم کا معنی کیا؟ یہ کہ جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں نہ، اور یعلم فضا نہ پہلے نہ اب نہ، اس لیے کہ مضارع جو ہے مضارع میں جو ہے وہ تسلسل ہوتا ہے. مضارع کا معلوم یار مضارع ہے نا، تو مضارع کے لحاظ سے بھی یہ معنی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہ پہلے کسی کو ملا، نہ موجودہ دور جس میں آپ کا نزول اجلال ہوا ہے، نہ آئندہ قیامت تک کے لیے. تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس نبی صادق و مصدوق نے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم پہ کہ ایسا وقت آئے گا
کہ آج قرآن نے جو یہ کہا کہ بھائی پہلے 1000 صحابے حاوی ہو سکتا تھا، پھر وہ وقت ہے کہ بھائی ڈبل ہو گیا 100 کے اوپر 200 سے زیادہ تمہیں طاقت نہیں ہوگی. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو 100 آدمی ایک پہ بھی قابو نہیں پاتا ہمارا. یعنی یہ جہاد کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں جو ہے نا ایک شیڈول ہے، تو اس کا حضور نے فرمایا کہ بھئی تم یعنی 3 کے سے بھی زیادہ ہلکے بن جاؤ گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے، کیوں ایسا کیوں ہوگا، ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، اس کا سبب یہ ہے، اس کا سبب صرف حب دنیا ہوگی. یہ جواب ہے حضور کا کہ حب دنیا میں ایسے مست ہو جاؤ گے کہ تمہارا 100 آدمی ایک پہ بھی جو ہے حاوی نہیں ہو سکے گا. تو اب میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جرم ضعیف ہی پوچھا، وہ جرم ضعیف یہی تو ہے کہ جیسے پہلے بھی ایک بات ہو چکی ہے کہ ہم نوکری کے لیے تو دن رات بھاگتے ہیں، اور مقابلے کے امتحان دینے کے لیے مثال لاکھوں روپے بھی تیار کرتے ہیں خود بھی دن رات، لیکن کسی نے آج تک کسی ایک آیت پہ جو ہے اس کے لیے ایک رات پہ 1 گھنٹہ لگایا کسی نے کہ سوچے اس میں کیا ہے. جیسے ابھی انجینئر صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن تو سوچنے کے لیے ہے نا کہ ہم ایک آیت پہ سوچیں. تو جرم ضعیف یہی ہے میرے اس میں. اچھا صوفی زیادہ کو جرم ضعیف ہو سکتا ہے، اس کے پاس نہ دنیا ہے، خاکسار ہے. یہ جبھی تو حافظ کو کہنا پڑا کہ بھئی لوگ ان صوفیاء کو خاکسار حقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر حافظ نے کہا کہ خاکساران جہاں را بحقیرات منیگر. اللہ اللہ تو جدانی کے ذریعے غرض سوارے باشد. ارے بھائی ان ادلے گدلے لوگوں کو تم حقیر مت سمجھو، کیا پتا کہ اس گرد و غبار میں کوئی شاہ سوار بھی بیٹھا ہو. تو ان کے باوجود وہ شاہوں پہ جو ہے دارا کے لیے ہے، نہ سکندر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے. تو وہ ان سے زیادہ دنیاوی لحاظ سے ضعیف کوئی نہیں تھا، لیکن وہ پوری کائنات پہ حاوی تھے. تو جرم ضعیف ہمارا حب دنیا اور فقر و غنا، جو اصل فقر جس کے لیے اقبال نے ہمیں کھینچا کہ فقر کیا ہے. فقر اور خودی یہی ہے اقبال کی جو فقراء میں تھی، اور جس کو گلشن راز جدید میں اس نے بیان کیا ہے کہ محمود شبستری کی کتاب سے نہیں، گلشن راز بڑی مشہور ہے، 10 سوالوں کا جواب. تو اس پہ پھر علامہ نے بھی وہی لکھی، اس کا سوال جواب کیا. ان کا پیر رومی تھا، ان کا شبستری تھا محمود ہروی کا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی علامہ اقبال ہو یا وہ لوگ جنہوں نے تصوف پہ واقعی صحیح مطالعہ کیا ہے، ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ فقر وہ ہے جو فقر علی تھا، کہ ابو تراب ہیں مٹی میں سو رہے ہیں جس پر یہ لقب مل رہا ہے. کپڑے جھاڑ کے اٹھتے ہیں مٹی سے تو لقب ملتا ہے کہ انت ابا تراب، تو مٹی کا بیٹا ہے. اور وہ ابو تراب جس نے پھر بعد میں دیکھا آپ کو کہ لشکروں کے لشکر جو ہے توبہ کر دیے. تو یہ ابو ترابی جو طاقت ہے یہ فقر میں ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کونے میں اور سوکھے ٹکڑے پانی سے کھاتے تھے، سوکھے ٹکڑے روٹی کے پانی سے کھاتے تھے. پانی کا نمارا اندر رکھا، پانی کا گھونٹ بھرا اور اس کو چبا چبا کھاتے تھے. لیکن ادھر حالت یہ ہے مثال طور پر کہ کائنات کو لٹ رہے ہیں. تو یہی ہے جو جرم ضعیفی جو ہم میں آ گیا ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کیا کمال ہے اقبال کی. ماشاءاللہ ملک صاحب، آپ نے یہ کلام اقبال میں عکس قرآن دیکھا، اور آپ کی یہ کتاب جو حضرت یہ اطلس قرآن ہے اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات جو ہیں ان کے دے دیے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بھی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل سے یہ شائع ہوئی ہے، اور اس میں میں نے ایسے تھوڑی سی ورک گردانی کی ہے. تو یہ بھی اس میں آپ نے ایک منفرد ایک انداز جو ہے یہ اپنایا ہے. اور یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس میں کون کون سے پہلو جو ہیں وہ آپ نے اجاگر کیے ہیں؟ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا تعارف جو ہے آپ جامع الفاظ میں ناظرین کو کرا دیں.
ڈاکٹر صاحب میں نے جیسے عرض کیا کہ جو بائبل ایٹلس میں نے ویٹیکن سٹی سے جان پوپال سے منگوائی اور جب اس کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو پکٹوریل اور ایلسٹریٹڈ پرویو ہے، اگر یہ انجیل کا ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ فار دا ہولی قرآن. مگر کام جب پہلے شروع ہوتا ہے تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی، وقت کتنا صرف ہوگا. جب کام شروع کیا تو وہ ایک جلد میں نہ سنبھال سکا، اسی لیے میں نے سیرت طیبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جلد میں اور جلد 2 میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری حکایات کو جمع کیا ہے. اس میں صرف سیلنٹ فیچر یہ ہے کہ اس کے ہر پیغمبر کے میں نے 2 چیپٹر بنائے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے صرف، اور پھر اس کا جو ہے دوسرا ایک چیپٹر ہے تورات اور انجیل کے پرویو میں وہ اس پیغمبر کو کیا کیا ہے. پھر اس کو نقشے اور جو ہیں فوٹوگرافس دیے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ پرانی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں کوئی تفاوت یا کوئی فرق تو نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا ان کا کچھ اور معیار ہے، مگر قرآن کریم تو حیا اور ایک ایسا سبق دیتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی لاغو بات نہیں ہے. تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ میں اس میں حکایات انبیاء کرام میں جو ہے نا پرانی قوموں کی تمام حالات کو یکجا کر سکا ہوں تاکہ ہم موازنہ کر سکیں. وہی آپ والی بات کہ ہمارا جو ہے یہ جو ہمارا ورثہ ہے جس کو ہم کھو چکے ہیں، اس کی کیا اسباب ہے کہ ہم ان قوموں میں جن کے جیسے ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو ہم دیکھیں کہ وہ جن سے وہ ناراض ہوا ہے، جن پر غضب ہوا ہے، جو تباہ ہوئی ہیں قومیں، وہ کیا کر رہی تھی، کہ ہم ایسی کسی حرکت میں ملوث تو نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند تعالیٰ کہ ہم کسی ناراضگی کے مستحق ٹھہریں. جیسے میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ مولوی صاحبان نے تقوی کا مطلب اللہ کا خوف کیا ہے، مگر میں اللہ کے خوف تقوی کو نہیں سمجھتا. اللہ تو 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کی حکم عدولی کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر کو تقوی کہیں آپ. اللہ سے ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اسی طرح یہ اصل میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اس میں ملک صاحب میں نے کوئی یہ آپ کی ساری کتاب تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کا ایک آسپیکٹ جو ہے مجھے بڑا اس نے اپیل کیا کہ یعنی یہ جو اورینٹیلسٹ ہیں، یہ جو مستشرقین ہیں، یا ہمارے ہی یہ جو ناقدین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر بات کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی کنیزیں کتنی تھیں، اور یہ جو ہے ان کی جب تھیں تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیوں ان کو ضرورت پیش آتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے یہ جو نکاح کا ایک اس کو یعنی کاز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی بصیرت کے حوالے سے، اس عہد کے حوالے سے، اور اسلام کی اشاعت کے حوالے سے، آپ کی تو ایک جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ باقرہ ہے. باقی جتنے آپ کے نکاح ہوئے ہیں وہ تو ایک خاص ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اور اس پہ علیحدہ ایک گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو ایک ایسا پیغام دیں کہ جو آپ نے یہاں یہ شعر جو کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا کریں، ان کی محبت اور ان کے عشق کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنے دلوں کو روشن کریں. اور یہ جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ناظرین کو ایک پیغام دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، اس سے محبت، وہی ایمان ہے، اصل ایمان. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو ہمیں اللہ کا تصور ملا ہے وحدانیت کا. پہلے تو دنیا 35,000 چیزوں کو پوج رہی تھی، انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے
अल्लाह का तस्वुर। उन्होंने तो ये कुरान दिया है, उन्होंने ही कहा है कि इसको संभाल के रखना, मैं तुम में एक चीज छोड़े जा रहा हूँ। उन्होंने ही कहा है कि ये पैगाम मैंने, अल्लाह गवाह रहना, मैंने इनको पहुंचा दिया और आपने उनको पहुंचाना है। तो मकसद ये है कि हमने, जैसे बहुत सैर हासिल अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की कि कलम का और जो है इल्म का क्या रिश्ता है, यही एक सीढ़ी है जिस पर हम चढ़कर अपने चढ़ना है, क्योंकि वो जो है अब यही हमें अखुवत का सबक देगी, यही हमें जो है ना मिल्लत के इकट्ठे होने का सबक देगी, यही तफरकाबाजी से बचाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरका ना डालो, और फिर कहते हैं कि देखो एक दूसरे से इख्तलाफ ना करना, वरना तुम जलील हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और हमारी हवा इसी वजह से उखड़ी है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने फिर कहा था कि मनफियत एक है इस कौम की, कुरान भी एक, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, कुरान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अगर यूरोप के ममालिक, तमाम 21 ममालिक बॉर्डर पर अपनी मुश्तरका वो क्या तालीम के लिए जा सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, अपने तमाम इक्तसादी और सकाफती मुआहदे कर सकते हैं, तो मुसलमान कोई किसी कौम, किसी मुल्क इस्लामी ने कभी किसी के लिए बॉर्डर खोले हैं? किसी ने जो है तिजारत के लिए इजाज़त दी है? हमारा तरक्की का असल मकसद वहाँ रुका है जब हम अगियार के हाथों खेल कर टुकड़े टुकड़े हो गए। मकसद ये हुआ मलिक साहब के इल्म के साथ, कलम के साथ जो है हमें अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए और इल्म की फ़दा पैदा करनी चाहिए। अगर हम इल्म की तरफ रुजू कर लेते हैं, कुरान और सुन्नत को ओढ़ना बिछोना बनाते हैं, एक फ़दा पैदा करते हैं, फ़दाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हो जो अपना क्या है दिल में ज़ौक़े बराहीम, क्या है वो शेर, भारत हो जो दिल में बराहीम, आज भी हो, हाँ जी, भारत आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मकसद ये हुआ कि इल्म के साथ अगर हम रिश्ता जोड़ लेते हैं तो ये बात जो है ये बन सकती है। आपका मैसेज जो है ये हुआ। और अल्लामा साहब, ये इकबाल ने बड़ी दर्दमंद दिल से बातें की है तेरे तसर्रुफ में, ये बादल, ये घटाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये हवाएं थीं पेशे नज़र, कल तो फरिश्तों की अदाएं, शीशे क्या है अंजाम में अय्याम में, आज अपनी अदा देख, खोलांक ज़मीं देख, फर्क देख। सर मैं चाहूँगा कि आप भी नादरीन को आप पैगाम दें जिससे वो इस अपनी अज़मत रफ्ता को पा सकें, उस तरफ बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, ये सब बातें बहुत सुनहरी भी हैं, कारआमद भी हैं, और यही असूल हैं जो कौमों की तरक्की के लिए काम दे सकते हैं। मगर इस मरहले पर अल्लामा इकबाल तो माशाअल्लाह बहरे ज़खार हैं, बहरे बेकरा हैं। उनके हर मिसरे से पैगाम मिलता है हमें, उसमें इश्क का पैगाम भी है, कौमों की ज़िंदगी और रिवाज का पैगाम भी है कि कैसे होती हैं। मगर मेरे नज़दीक अल्लामा का एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है जो शायद पैगाम भी बन सकता है और इलाज भी बन सकता है। वो एक आज हाज़र के नौजवान को मुखातब करते हुए फरमाते हैं फारसी शेर में, तू के दानी असरे माँ बा माँ चे कर। अरे नौजवान, तूने कभी सोचा कि इस जमाने हमारे साथ क्या जुल्म किया है? तू के दानी असरे माँ बा माँ चे कर, अज निगाह मुस्तफा बेगाना कर। सुभान, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। असल तुझे जमाना खा गया। असल बता इस जमाने ने हमें सबसे बड़ा नुकसान ये दिया कि निगाह मुस्तफा से हमें दूर कर दिया। अगर हम उनकी निगाह में रहते और आज भी रह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी लाखों इंसान उनकी निगाह में है, लेकिन मिन हाउसल कौम जो है हमने उस दरवाजे को छोड़ दिया है। जब तक, जैसे कि उस रुबाई में कहा देवबंद वाली में कि मौलाना हुसैन अहमद के बारे में कि अगर बऊ न रसीदी तमाम भूला भाई, इसमें कोई शक नहीं कि
उस ज़ात पाक तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, और यही पैगाम इस शेर में दिया है कि हम, और इसमें वो सबब बता रहा है कि हम तबाह क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि हम निगाह मुस्तफा से दूर हो गए हैं। तो मेरा पैगाम अपने भाइयों को, अहले इल्म को, तुलबा को, खवातीन को और पूरी कौम को यह है कि खुदारा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का तोहफा है, जिनके लिए कुरान ने कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया है कि अपने महबूब को तुम्हारे पास भेजा। जब तक उनकी अजमत, उनके अहले बैत की अजमत, उनके सहाबा की अजमत और उनके गुलामान गुलाम जो कि औलिया कहलाते हैं, उनकी अजमत हमारे दिलों में कायम नहीं होगी, ना हम तरक्की कर सकेंगे और ना हम इस ज़माने के खतर बूल से बच सकेंगे। और एक पुराना शेर मुझे इसी में याद आ रहा है जो हम हमेशा मस्जिदों में लिखा करते थे लोग, आज तो मस्जिदों में भी शेर अजीब व गरीब आ गए हैं। मोहम्मद अरबी आबरू हर्ज जहां, मोहम्मद अरबी आबरू हर्ज जहान, कसे के खाक दरश ने खाक बरसरे हो। तो जहान सारी कायनात की आबरू तो वही है, उनका अहले बैत है, जिनकी आबरू को हमने सर पे बिठाना था, हम उन पे बहसें करते हैं, निज़ा करते हैं, झगड़े करते हैं। तो जब तक इस तरफ नहीं हम रजू करेंगे, खाक बरसरे हो, उनके माथों सिर पर मट्टी हो, जिनको ना आबरू मोहम्मद की खबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आबरू अहले बैत की खबर है, ना आबरू औलिया की खबर है, तो वो क्या आबरू पाएंगे और कौमों में क्या उनका इफ्तिखार होगा। बेशक ऐसा है। माशाअल्लाह अमीर हसन अल हैदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमाई। और आखिरी पैगाम जो है वो यही है कि दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे, यानी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम अपना लें, कुरान की तालीमात को, मंशूर कुरान को ओढ़ना बिछोना बना लें और इन तालीमात से आपके दिल को, अपने दिल को रोशन करें, तो बात जो है वो बन सकती है और हम अपनी अज़मत रफ्ता खोई हुई अपनी शान और शौकत को पा सकते हैं। अगर उनको ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे दिल जो है वो मुर्दा हो जाते हैं, और दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और मैंने अभी ये शेर जो पढ़े है, तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये कोह ये सहरा ये समुंदर ये हवाएं, थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख। आगे बड़ी खूबसूरत बात करते हैं वो, खुर्शीद जहां ताब की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, ए पैकर गिल कोशिश पैहम की जजा देख, अगर खाही हयात अंदर खतर दी, हयात जावेदा अंदर सतेदास्त। बात यह है कि कोशिश पैहम जो है इसको हमें अपनाना होगा। नादरीन मोहतरम, आज हमने अज़मत रफ्ता के हवाले से दो बड़ी इल्मी शख्सियात से उनके ख़यालात सुने और उन्होंने चारागरी भी बताई है, और इन चारागरों की चारागरी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ओढ़ना बिछोना बनाएं। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरी एक किताब है, सैयद बतहा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये आ चुकी है, इंशाअल्लाह अनकरीब बाज़ार में भी आ जाएगी, और इंशाअल्लाह एक नशिस्त में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ये भी हमारा माजी है, ये भी हमारा असलाफ है, और
اسلاف کی تعلیمات کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہ بھی کامیابی کا راز ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں عظمت رفتہ کو پانے کے لیے پھر ایک بار لوٹ جا اس عہد میں لوٹ کر ان تعلیمات کو اپنے سر کا تاج بنا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم عظمت رفتہ کو پا سکتے ہیں۔ یہ سسکتی بلکتی سلگتی یہ قوم جو زبوں حالی اور قسم پرسی کا شکار ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اگر تم قرآن کو جب تک، سنت کو جب تک تم ہاتھ میں تھامے رکھو گے، تمہارے ایک ہاتھ میں جب تک قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کا چراغ ہوگا اور ان کی روشنی میں آگے بڑھو گے تو منزلیں خود بخود سمٹ کر تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی دعا اقبال نے کی تھی، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.